سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تزویراتی روابط مزید مضبوط بنانے اور پاک چین تعلقات کو درست سمت میں گامزن رکھنے کے لیے باہمی سیاسی اعتماد کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ آج اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مسجد نبوی کے امام نے خطبہ حج میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں صرف رجسٹرڈ تنظیموں کو ہی عطیہ کی جائیں۔ بھارت میں مودی حکومت کے زیر اثر مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی اور قربانی کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین نے اپنے گہرے کثیر جہتی تعلقات، تزویراتی مکالمے اور مختلف سطحوں پر تبادلوں کو مزید مضبوط بنانے، سیاسی باہمی اعتماد کو وسعت دینے اور پاک چین تعلقات کو درست سمت میں برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا حصہ تھا۔ 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جبکہ وزیر اعظم لی چانگ نے بھی ان سے بات چیت کی۔ فریقین نے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں کی اور پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تزویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا، اور اس دوران بین الاقوامی علاقائی امور پر وسیع اتفاق رائے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے سے متعلق تقریب میں شرکت کی اور چین کے صوبہ یی جونگ کے شہر ہانگجو کا کامیاب دورہ بھی کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت تجارت، معیشت، زراعت، ٹیکنالوجی، توانائی، دفاع، انسداد دہشت گردی اور علاقائی رابطوں کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے قراقرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ، گوادر بندرگاہ کی ترقی، صنعتی پارکس اور ڈیجیٹل اکانومی سمیت اہم منصوبوں پر کام تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ چین نے 2 پاکستانی خلابازوں کی تربیت کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کے ساتھ پرامن خلائی تعاون بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور تائیوان، سنکیانگ، ہانگ کانگ اور بحیرہ جنوبی چین سے متعلق معاملات پر چین کی حمایت کی۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، معاشی استحکام اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک نے علاقائی امن، کثیر جہتی تعاون اور تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں اور منصوبوں کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور چین نے افغانستان سے متعلق امور، انسداد دہشت گردی، مصنوعی ذہانت کی گورننس، ماحول دوست اسمارٹ ترقی اور اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت بین الاقوامی امور پر قریبی روابط پر بھی اتفاق کیا۔ دورے کے دوران دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں متعدد تعاون کی دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زراعت، سائنس، جدت اور دیہی ترقی کے شعبوں میں پاک چین تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بیجنگ میں پاک چین زرعی تعاون سے متعلق ایک ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان زراعت کے شعبے میں چین کے ساتھ مزید تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کی کہ پاکستان کے تمام صوبوں سے 1000 نئے زرعی گریجویٹس کو ریفریشر کورسز اور زراعت کے جدید شعبوں میں تربیت کے لیے چینی جامعات بھیجا جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چانگ نے سی پیک 2 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس میں زرعی شعبہ ترجیحی لحاظ سے سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج چین کا 4 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ اور چین CEEC تعاون سیکریٹریٹ کی سیکرٹری جنرل ہوا چنینگ نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ چین کے اختتام پر رخصت کیا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہیں۔ دورے کے دوران وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے مباحثے میں شرکت کریں گے، جس کا عنوان ہے بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ، اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر مبنی عالمی نظام کو مضبوط بنانا۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں چین کی صدارت کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار اپنے ہم منصبوں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جارجیا کے صدر میخائیل کاویلاشولی کے عوام اور ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان جارجیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور ان تعلقات کے تسلسل کے امکانات روشن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون کے ذریعے 2 طرفہ روابط کو مزید فروغ دینے کا بھی خواہاں ہے۔ مسجد نبوی کے امام شیخ علی الحذیفی نے مسلمانوں پر اتحاد قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے میدان عرفات سے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ امام نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ خطبہ حج میدان عرفات سے براہ راست نشر کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے عید الاضحیٰ سے قبل کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ترجمان کے مطابق شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن میں رجسٹرڈ تنظیموں کو ہی دیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع راجوری کے متعدد علاقوں میں بھارتی فوج کے اہلکاروں کی طرف سے شروع کی گئی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں آج مسلسل 4تھے روز میں داخل ہو گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی طرف سے شروع کی گئی مشترکہ کارروائی ضلع راجوری کے منجا کوٹ سیکٹر میں گمبھیر مغلاں اور دوری مل کے گنجان جنگلات والے علاقوں میں اتوار سے جاری ہے۔ نریندر مودی کے ذریعہ اثر بھارتی ریاستوں میں مذہبی تہوار بھی ہندوتوا انتہا پسندوں کی غنڈہ گردی کی نظر ہو گئے ہیں۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق عید الاضحیٰ سے قبل نریندر مودی کی حکومت نے گائے، بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بقر عید سے قبل قربانی اور نماز عید پڑھنے والوں کو دھمکی دی ہے۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے عید الاضحیٰ سے قبل سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ کی ہے۔ ادھر آسام میں 2 مسلمانوں کو گائے کی مبینہ چوری کے الزام میں ایک ہجوم نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے گائے کی نگرانی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے پرہجوم تشدد پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گائے کے حوالے سے سخت پالیسیاں اور جواب دہی کے کمزور نظام کی وجہ سے مسلم برادری میں خوف و ہراس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران پنجاب بھر میں گرمی کی شدید لہر کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ملتان اور بہاولپور سمیت جنوبی اضلاع میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ ادارے نے شہریوں کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک دھوپ کی شدت سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار وجاہت اترے کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ستار نواز استاد شریف خان پونچھ والے کی برسی کے حوالے سے بھی ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 35، پشاور 36، کوئٹہ 32، گلگت 26، مری 25، مظفر آباد 31، جبکہ سری نگر 22، جموں 40 اور لیہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ پاکستان اور چین نے تصویراتی روابط مزید مضبوط بنانے اور پاک چین تعلقات کو درست سمت میں گامزن رکھنے کے لیے باہمی سیاسی اعتماد کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔
وزیر اعظم چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مباحثے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مسجد نبوی کے امام نے خطبہ حج میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں صرف رجسٹرڈ تنظیموں کو ہی عطیہ کی جائیں۔ اور بھارت میں مودی حکومت کے ذریعے اثر مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی اور قربانی کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔